کل جب نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے، کیونکہ اکثر ہم ایسے سرپرائزز دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر یاد ہوگا تو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جو پاکستان ٹیم نے ٹورز کیے تھے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کا ہو یا پھر آسٹریلیا اور زمبابوے کا، جب ٹور کیا تھا تو اس میں بھی کافی ینگ پلیئرز کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو وہی پرانے پلیئرز ہی چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بنے تھے۔ اس نیو جو پلیئرز شامل کیے گئے تھے زمبابوے کے خلاف اسکواڈ میں، اس میں کوئی پلیئر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے نیو کمرز کی، تو جو ینگسٹرز ہیں ان کی، تو ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں کیا گیا تھا چیمپئنز ٹرافی میں۔ سفیان مقیم کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہوئی کہ سفیان مقیم کو ہونا چاہیے تھا فہیم اشرف کی جگہ، لیکن فہیم اشرف کو جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہونے کی وجہ سے لایا گیا اسکواڈ میں، لیکن وہ ایکسپیرینس آپ نے دیکھا کہ کسی کام کا نہیں ہوا تھا۔ پاکستان ٹیم کو کوئی بھی بینیفیشل نہیں ملا بینیفٹس پاکستان ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی میں، حالانکہ وہ پہلی ٹیم تھی جو 4 دنوں میں ہی باہر ہو گئی تھی۔ پہلا میچ جب کھیلا تو پہلے میچ سے ہی 50% آؤٹ ہوئی، اور اس کے بعد انڈیا سے ہارنے کے بعد پھر وہ پوری طرح سے ٹورنامنٹ سے ہی باہر ہو گئی۔ لیکن ابھی چونکہ سلمان علی آغا کو کپتان بنایا گیا ہے، اور سلمان علی آغا کے ساتھ نائب کپتان جو ہیں وہ شاداب خان ہیں۔ شاداب خان اور سلمان علی آغا کے کپٹنسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور تھوڑی سی بات کر لیں گے سائم ایوب کی، کیونکہ سائم ایوب کے حوالے سے محمد عامر اور احمد شہزاد، ان کا یہ ماننا ہے احمد شہزاد کا کہ سائم ایوب کو کپتان بنانا چاہیے، اور محمد عامر نے بھی اس پر کہا کہ بالکل ان کو بنانا چاہیے۔ حالانکہ محمد عامر نے پہلے تو جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد حارث، کیونکہ محمد حارث کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان شاہینز کی کپتانی کرتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے محمد عامر نے کہا تھا کہ محمد حارث کو کپتان بنایا جائے، اور اس کے بعد احمد شہزاد نے کہا کہ سائم ایوب جو ہے وہ اس وقت انفیئر ٹائم، ان کو ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جب میچ تھا سیکنڈ ٹیسٹ، اس میں انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ باہر ہو گئے تھے۔ اور اب چونکہ آتے ہیں سلمان علی آغا کی کپتانی اور شاداب خان جو کہ وائس کپتان ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سلمان علی آغا نے 6 T20 میچز کھیلے ہیں، اور 6 T20 میچز میں ان کی جو ہائیسٹ رنز ہیں وہ بھی زمبابوے کے اگینسٹ ہیں، اور انہوں نے 32 رنز اسکور کیے تھے، اور 5 اننگز انہوں نے کھیلی ہیں۔ ایک میچ میں ان کو چانس نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ وہ 6 ہیں میچز، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بات کی جاتی ہے شاداب خان کی، شاداب خان جو کہ پاکستان ٹیم سے باہر رہے، اور جب وہ آئے تو ایز اے وائس کپتان آئے ہیں، حالانکہ ان کے حوالے سے باتیں یہ آ رہی تھی کہ انہیں کپتان بنایا جائے گا، لیکن کپتان نہیں بنا، حالانکہ وہی کپتان تھے، لیکن جو شور مچا، جو باتیں ہوئی، اس وجہ سے انہیں وائس کپتان بنایا گیا ہے۔ اور اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو نیوزی لینڈ کی سیریز ہے جس میں سلمان علی آغا کپتانی کریں گے، اس کے بعد شاداب خان کی ایز اے کپتان وہ ٹیم کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی شوکنگ یا سرپرائزنگ چیز نہیں ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو، جو باتیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اس سیریز کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ شوکنگ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو ہر ایک کپتان تبدیل ہوا ہے پاکستان کا، پہلے بابر کے بعد شاہین، اور شاہین کے بعد پھر بابر کے بعد رضوان، اور رضوان نے بھی ایک سیریز میں T20 کی کپتانی کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رضوان کو ہٹایا گیا اور سلمان علی آغا کو بنایا گیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہو، جس کی وجہ سے سلمان علی آغا کو کپتانی دی گئی ہے، حالانکہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے سلمان علی آغا کو کپتان بنانے کا، بٹ اب بنایا گیا ہے کپتان، اور دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ جو ہیں
وہ کپتانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی کپتان بنا ہے وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں بنا ہے، ایک سیریز کے لیے بنتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اور ڈیورنگ فیو منتھس ہم نے بہت سے چینجز ایز اے کپتان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اگر چیئرمینس کی بات کریں تو چیئرمین بھی 6 مہینے میں 3 چیئرمین جو ہے وہ تبدیل ہو چکے تھے، لیکن ابھی شکر ہے اللہ کا کہ محسن نقوی ہی چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، ورنہ تو ہر کچھ منتھس بعد چیئرمین بھی تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ لیکن اب یہ جو سسٹم چلتا آ رہا ہے بابر کے بعد، اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، حالانکہ 2017 سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سی تبدیلیاں کپتانی کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن ابھی کی اگر بات کی جائے تو ابھی بھی بابر، پھر شاہین کے بعد بابر کے بعد رضوان کے بعد اب سلمان علی آغا۔ اب دیکھتے ہیں سلمان علی آغا کو کتنے لمبے عرصے تک جو ہے وہ کپتان بنائے رکھتے ہیں، اور جو شاداب خان کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ انہیں ایک سیریز نیوزی لینڈ میں جو پاکستان کھیلنے جائے گا T20 آئے گی، اس کے بعد شاداب خان کو کپتان بنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر سیریز کی بات کریں تو نیوزی لینڈ سے ہم پہلے بھی جب شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنایا گیا تھا اور انہوں نے پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا تھا، تو وہ سیریز بھی ہم ہارے تھے، حالانکہ وہ بھی 5 میچز تھے T20 آئی کے، جس میں سے ایک میچ صرف ہم جیت پائے تھے اور باقی نیوزی لینڈ اور بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کو ہٹایا گیا تھا، اور ابھی بھی 5 میچز کی سیریز ہے T20 آئی کی۔ اس میں امیدیں تو بالکل بھی نہیں ہیں ٹیم سے کہ ٹیم جو ہے وہ جیت پائے گی یہ سیریز، بٹ لیٹس سی، ہوپ فار بیسٹ کہ جو یہ پلیئرز آئے ہیں، حالانکہ ان کی سلیکشن پہ کافی لوگوں کو آبجیکشنز ہیں کہ یہ پلیئرز نہیں ہونے چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کیا رزلٹ لے کر آتی ہے، کیونکہ ان پلیئرز کو اسی لیے کہا تو یہ گیا ہے کہ اسی لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ آگے جو ایشیا کپ ہونا ہے وہ بھی T20 فارمیٹ میں ہے، اور پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے ان پلیئرز کو ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پلیئرز کو تیار تو کیا جاتا ہے، لیکن ان پلیئرز کو اس طرح کے موقع نہیں دیے جاتے۔ اگر ایک میچ میں پرفارم برا کرتے ہیں تو انہیں سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پلیئر ہمیں سالوں سال نظر نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ ٹیم کیا رزلٹ لے کر آتی ہے، اور سائم اور جو ہے لائک سلمان علی آغا ایک سیریز کے بعد تبدیل ہوتے ہیں، شاداب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس کے لیے تو انتظار کرنا ہوگا اس سیریز کا۔ تبدیل ہوتے ہیں، شاداب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔